اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد تقول هذا المبدأ الأصولي يعني أن العبد إذا تورط في عقيدة خاطئة فقطع مثلا بأن شرب الخمر حلال فليس للمولى أن ينبهه على الخطأ. آپ نے فرمایا، میں بورڈ پہ آ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ قط جو ہے نا اس میں کیا پائی جاتی ہے؟ حجیت پائی جاتی ہے، اور اس کی حجیت کیا ہے؟ ذاتی ہے، بے حکم عقل. حجیت اس کی ذاتی ہے. ذاتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مولا بھی جو ہے وہ سلب حجیت قط سے نہیں کر سکتا. سلب حجیت نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، مولا سلب حجیت قط سے نہیں کر سکتا، یہ ہے. خوب، آپ نے فرمایا. تو اب اس کے بعد جب مولا سلب حجیت نہیں کر سکتا اور قاطع نے کیا کیا ہے؟ اشتباہ قط کر لیا. اس کا قط جو قاطع صحیح نہیں ہے. قاطع نے اشتباہ قط حاصل کر لیا ہے. جو چیز حرام نہیں اس کو حرام سمجھ لیا ہے، جو چیز واجب نہیں اس کو قطعی طور پہ واجب سمجھ لیا ہے، یقین کر لیا واجب ہے. تو کیا شارع ٹھیک ہے سلب حجیت نہیں کر سکتا، مگر کیا قاطع کے قط کو زائل بھی نہیں کر سکتا؟ اس کو اس کے اشتباہ کا متوجہ بھی نہیں کر سکتا ہے. شارع یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ تم جس کو حرام سمجھ رہے ہو اس کو انجام دے سکتے ہو. شارع یہ نہیں کہہ سکتا ہے جس کو واجب سمجھ رہے ہو اس کو تم چھوڑ سکتے ہو، مگر شارع یہ کہہ سکتا ہے کہ جس کو تم حرام سمجھتے ہو وہ حرام، تمہارا قط جو ہے وہ غلط ہے. وقت تقول، آپ کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں آپ کہ ھذا المبدأ الاصولی، یہ جو نظریہ اصولی ہے، مبدأ اصولی یعنی نظریہ اصولی، یعنی ان العبد اذا تورط، اس مبدأ، آپ کے اس مبدأ اصولی کا مطلب کیا نکلا؟ وہ یہ نکل سکتا ہے کہ ان العبد اذا تورط فی عقیدۃ خاطئۃ، جب بندہ کسی غلط نظریے میں، عقیدے میں کود پڑے، داخل ہو جائے، مطلب غلط قط حاصل کر لیا اس نے، ہے نا. فقط مثلا اس نے قط پیدا کر لیا کہ بأن شرب الخمر کیا ہے؟ ہاں، شراب کا پینا کیا حلال ہے. اس کو یہ اب یہ اس نے کیا کیا؟ غلط قط حاصل کر لیا نا. خوب، فلیس للمولا ان ینبہہ علی الخطا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مولا یہ سلب حجیت نہیں کر سکتا تو مولا کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کو اس کی خطا پر، اشتباہ پر کیا کرے؟ ہاں، متنبہ کرے، متوجہ کرے، تنبیہ کرے، یعنی متوجہ کرے. مولا ایسا نہیں کر سکتا ہے. خوب، والجواب، سوال سمجھ میں آ گیا سب کو؟ جواب، ان المولا بامکانہ، مولا کے لیے ممکن ہے، بے امکان ہی کا ترجمہ کیجئے ممکن ہے. مولا کے لیے ممکن ہے کیا؟ تنبیہ علی الخطا، خطا پر تنبیہ کرے، متنبہ کرے. و اخبار، و اخبار ہے، یہ اخبار نہیں ہے. اخبار اور اخبار میں فرق پتہ ہے نا آپ کو؟ اخبار یعنی خبر دینا مصدر ہے، اخبار جمع ہے خبر کی. وہ اخبار، مولا کو حق حاصل ہے، کیا حق حاصل ہے؟ اخبار العبد، ہاں، بأن الخمر لیس مباحا، کہ بندے کو سمجھائے، عبد کو سمجھائے کہ خمر مباح نہیں ہے. لأن ذالک یزیل القط من نفس العبد، جب یہ بتا دیا جائے گا اس کو کہ خط متنبہ کر دیا جائے گا اس کو اس کی خطا کی طرف سے، تو جب خطا کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو کیا قط باقی رہے گا؟ قط زائل ہو جائے گا. لأن ذالک نے اخبار اور تنبیہ، اخبار اور تنبیہ کیا کرے گا؟ قط کو اس کے نفس سے، بندے کے نفس سے کیا کر دے گا؟ زائل کر دے گا. وَيَرُدُّهُ إِلَى الصَّوَابِ، اور اس عبد کو پلٹا دے گا کدھر؟ صحیح کی طرف. ثواب ساتھ سے کیا ہوتا ہے؟ درست، یعنی درست نظریے کی طرف. یعنی ابھی اس نے یہ قط حاصل کیا تھا کہ شراب جو ہے وہ کیا ہے؟ حلال ہے نا. خمر جو ہے وہ حلال ہے، یہ اس کو قط حاصل ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ شاعر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں شراب مت پینا. جب تک اس کو قط حاصل ہے حلیت کا، تب تک شاعر یہ نہیں کہہ سکتے تم نہیں پی سکتے.
اب شارع کیا کرے گا؟ متنبع کرے گا کہ حرام نہیں بلکہ کیا، حلال نہیں بلکہ کیا ہے، حرام ہے. تو جب شارع اس کو متنبع کر دے گا کہ یہ حرام ہے تو کیا اس کا قط باقی رہے گا؟ قط حلیت کا ختم ہو جائے گا. تب مورد نہیں، تب کیوں مورد؟ جب اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ حرام ہے اور پھر بھی پیے گا، ظاہر سی بات ہے پھر تو سزا ہوگی اس کو. قط جو ہے اگر اس کو حلیت کا ہے اور پی لے تو پھر گنہگار نہیں ہے، لیکن اگر اس کے حلیت والے قط کو زائل کر دیا گیا، حلیت والا قط زائل کرنے کا نتیجے میں کیا ہو جائے گا؟ اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے، حرام ہے. اب اگر پیے گا تو سزا ہوگی. ٹھیک ہے. خوب. لِأَنَّ ذَلِكَ يَزِيلُ الْقَطْعَ مِن نَفْسِ الْعَبْدِ وَيَرُدُّهُ إِلَى الصَّوَابِ، اس لیے کہ مولا کی طرف سے تنبیہ کیا جانا اور بندے کو بتا دیا جانا کہ خمر حرام ہے، وہ مباح نہیں ہے، یہ اس کے نفس سے، اس کے وجود سے قط کو زائل کر دے گا، حلیت والے قط کو زائل کر دے گا اور اس کو درست نظریے کی طرف لوٹا دے گا، پلٹا دے گا صحیح نظریے کی طرف. اور صحیح نظریہ کیا ہے کہ شراب کیا ہے، حرام ہے. والمبدأ الاصولی الآنف ذکر، الآنف ذکر جس کا بھی ذکر ہوا ہے، وہ مبدأ اصولی، وہ نظریہ اصولی جس کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے، انما یقرر، وہ مقرر کرتا ہے، معین کرتا ہے، ثابت کرتا ہے، بیان کرتا ہے. کس چیز کو بیان کرتا ہے؟ استحالتا. یہ استحالتا ہے. جب میں عبارت پڑھا کروں تو جلدی سے آپ زیر زبر لگائے کیجئے. استاد دو طریقے کے ہوتے ہیں. کچھ استاد وہ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بچوں کے دماغ میں جو ہے مطلب پہنچ جائے، ان کا فوکس مطلب کے اوپر ہوتا ہے، عبارت جیسی تیسی پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. مگر کچھ استاد وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف مطلب نہیں سمجھانا چاہتے ہیں، بچوں کے دماغ میں مطلب نہیں ڈالنا چاہتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ عبارت بھی صحیح پڑھتے ہوئے چلیں تاکہ بچے اعراب گزاری کر لیں اور کل اگر ہمارا مطلب بھول بھی جائیں تب بھی اپنی کتاب میں کی گئی اعراب گزاری کی وجہ سے صحیح مطلب نکال سکیں. تو اس لیے میں عبارت جو پڑھتا ہوں نا، کوشش کرتا ہوں صحیح پڑھوں. تو آپ لوگ زیر زبر فوراً لگاتے ہی رہا کیجیے. خوب. انما یقررو، یہ جو ہم نے ابھی قاعدہ بتایا ہے نا اصول والا، اور مبدأ اصولی جو بیان کیا ابھی، یہ معین کرتا ہے، مقرر کرتا ہے کس چیز کو؟ استحالتا صدور الردع من المولا عن العمل بالقط. یہ جو قاعدہ ہم نے اوپر بتایا تھا، یہ نظریہ فقہی یہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ محال ہے کہ شارع قط پر عمل کرنے سے روک دے. کس چیز سے روک دے؟ قط پر عمل کرنے سے روک دے. یہ محال ہے. خوب. ما بقاء القط ثابتاً، قط اپنے قط پر ثابت رہے، قط باقی رہے. تب قط یعنی قاطع اپنی قط پہ باقی ہے، قاطع کو یقین ہے کہ شراب حلال ہے، اس کے بعد بھی شارع کہے کہ تم اپنے قط پر عمل نہ کرو، یہ ممکن نہیں ہے، محال ہے. لیکن فَيُمْكِنُ لِلْمَوْلَى، لیکن مولا کے لیے ممکن ہے کیا؟ کہ یُزِيلَ قَطْعَ الْقَاطِعِ بِحِلِّيَّةِ شُرْبِ الْخَمْرِ، کہ قاطع کے اس نظریے کو زائل کر دے، اس قط کو زائل کر دے. قاطع کیا سمجھ رہا ہے کہ شراب کیا ہے؟ حلال ہے. اس حلیت والے نظریے کو کیا کر دے؟ زائل کر دے. مولا یہ کام کر سکتا ہے. یزیلا یا یزیلا قطع القاطع بحلیت، یہ قطع القاطع جو ہے نا بحلیت کس کے متعلق؟ بحلیت جو ہے قط کے متعلق ہے. ہاں احسنتم. حلیت شرب خمر کا جو قط ہے اس کو زائل کر سکتا ہے. خوب. ولیکن من المستحیل ان یردعہ عن العمل بقطعہ، لیکن محال ہے کہ شارع اس کو روکے قط پر عمل کرنے سے. وَيُعَاقِبُهُ عَلَى ذَلِكَ، اور شارع بندے کو عقاب کرے اس بات کے اوپر. کس بات کے اوپر؟ ہاں کہ اس نے اپنے قط پر عمل کیوں کیا. ٹھیک ہے. وَيُعَاقِبُهُ عَلَى ذَلِكَ مَا دَامَ قَطْعُهُ ثَابِتًا، کب تک محال ہے؟ شارع کب تک قاطع کو اپنے قط پر عمل کرنے سے روک نہیں سکتا؟ جب تک اس کا قط باقی ہے. وَيَقِينُ مَا دَامَ قَطْعُهُ ثَابِتًا وَيَقِينُهُ بِالْحِلِّيَّةِ قَائِمًا، اور حلیت کے متعلق اس کا یقین قائم اور باقی ہے.
تو جب تک حلیت کا اس کو یقین ہے اس وقت تک شارع نہیں کہہ سکتا ہے کہ تم شراب نہیں پی سکتے، مگر یہ کہ شارع آ کر کے یہ کہے کہ تمہارا قط غلط ہے اور ثابت کر دو اس کے لیے کہ حلال نہیں بلکہ شراب کیا ہے، حرام ہے، ایسی صورت میں ٹھیک ہے، اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ اب آئیے ہمارا اگلا حصہ شروع ہو رہا ہے، ادلہ محرزہ۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ہم جو ہے اصول عملیہ ادلہ محرزہ کے سمجھ بیان کریں گے، اصول عملیہ بیان کریں گے، ٹھیک ہے، ادلہ محرزہ، اصول عملیہ، اور پھر تیسرے مرحلے میں کیا تھا، 3 مرحلے بیان کرنا تھے نا ان کو، تعارض الادلہ۔ تو ان 3 بحثوں میں جو پہلی اور بڑی بحث ہے سب سے، اسے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا مقدمہ ہو گیا، مقدمہ کیا تھا، ان تینوں بحثوں کا ایک اصلی کتاب کا مقدمہ تھا، وہ پہلے بیان ہو چکا جس میں علم اصول کا موضوع تعریف وغیرہ بیان کی، اور اب ان تینوں بحثوں کا ایک مقدمہ تھا عنصر اصلی کے عنوان سے، عنصر مشترک اور عنصر عام کے عنوان سے، یعنی قط کے بارے میں گفتگو ہو گئی۔ اب قط کے بارے میں جب آپ سمجھ چکی باتیں، تو اب ان تینوں بحثوں میں سے پہلی بحث جو ہے ادلہ محرزہ کی، وہ شروع کی جا رہی ہے۔ ادلہ محرزہ میں سب سے پہلے مبادی عامہ ہے۔ مبادی یعنی ابتدائی چیزیں، عامہ یعنی جنرل ہے، یعنی سب سے عمومی اور ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے 8ویں درس بتاتے ہیں النوع الاول الادلہ المحرزہ، ان تینوں قسموں میں سے جو ہم بحث کرنے جا رہے ہیں، یہ کہیے کہ دلیل کی دونوں قسموں میں سے پہلی قسم جو وہ کیا ہے، ادلہ محرزہ ہے۔ چونکہ جو تیسری اس کتاب کا جو تیسرا حصہ ہے نا، تعارض ادلہ، وہ بھی اصلی حصہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے ادلہ محرزہ سے پہلے قط کے بارے میں الگ سے ایک بحث کر دی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ قط کی بحث ان دونوں بحثوں سے الگ نہیں ہے، ٹھیک، مگر اس کی خصوصیت کو دیکھتے ہوئے اسے الگ سے بیان کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے تعارض ادلہ جو ہے نا، وہ الگ سے کوئی بحث نہیں ہے، یہ جو دلیلیں ہیں انہی کے متعلق ایک بحث چھڑی ہے کہ اگر دلیلیں آپس میں ٹکرا جائیں تو اس کا علاج کیا ہوگا۔ تو اصلی بحث کتنی ہوئی، اصلی کتنے طریقے کی دلیل ہوئی ہمارے پاس، 2 طریقے دلیل، ایک ادلہ محرزہ کہلاتی ہے اور ایک اصول عملیہ کہلاتی ہے۔ تو ابھی نوع اول کے بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، ادلہ محرزہ، یعنی وہ دلیلیں جو ہمارے سامنے مسئلہ شرعی کو پیش کرتی ہیں، ہمارے وظیفے کو مہیا نہیں کرتی بلکہ ہمارے سامنے مسئلہ شرعی کو احراز کرتی ہے، اس کا مسئلہ شرعی کا احراز یعنی انکشاف کرتی ہیں۔ تو نوع اول دلیلوں میں سے کیا ہے، ادلہ محرزہ۔ مبادی عامہ سمجھنا، یعنی بیسک چیزیں، بیسک مطالب عمومی جس کی ضرورت پڑے گی ہر جگہ، یعنی ہم جب ابھی دلیل عقلی کی اور حکم شرعی کی فلاں کی بات کریں گے، ہر جگہ ہمیں ان بنیادی اور بیسک چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ مبادی یعنی ابتدا، مقدمہ، سن لیجئے کیا ہے، الدلیل الذی یستند الیہ الفقیہ فی استنباط الحکم الشرعی اما یؤدی الی العلم بالحکم الشرعی ولا۔ خوب، ابھی ہم نے اصولی بحث میں جو پڑھا، بہو سے اصولی میں ہے نا، بہو سے اصولی میں یہی کے لیے کہ استنباط کے طریقوں میں، طرق استنباط میں ہم نے پڑھا 2 طریقوں سے ہم استنباط کرتے مسئلے کا، یا ادلہ محرزہ کے ذریعے، دلیل محرز کے ذریعے، محرز، ٹھیک ہے، یا اگر دلیل محرز نہ ہو جو مسئلے کو ہمارے سامنے کشف کرے، واجب حرام بتائے، تو ہم کیا کریں گے، اپنے وظیفے کو معین کرنے کے لیے کیسے استفادہ کریں گے، اصل عملی سے، اسی کی جمع ادلہ اور اصول ہو جائے گا۔ خوب، اصل عملی۔ اب یہ دلیل بھی جو ہے نا، یہ 2 طریقے کی ہوتی ہے، یا قطعی ہوتی ہے یا ظنی اور ناقص ہوتی ہے، قطعی یا ظنی۔ قطعی جیسے خبر متواتر، ظنی جیسے خبر متواتر قطعی ہوگا، ظنی جیسے خبر احسن، خبر واحد ثقہ۔ خوب، ایک مسئلے کو آ کر کے مثلاً فرض کیجئے وجوب نماز جمعہ،
हालांकि इस पर कुरान की आयत वगैरह भी है, अभी हम आयत में नहीं जा रहे हैं, फ़र्ज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल। और यह है हुर्मत लहम इरनब, ये दो मसले हैं। वजूब नमाज जुमा, इसके लिए 1 2 नहीं 12 15 18 20 इतनी बड़ी तादाद में आकर के रावियों ने कहा कि नमाज जुमा वाजिब है कि अब हमको नमाज जुमा के वजूब में शक नहीं रहा। तो ये खबर मुतवातिर है, खबर मुतवातिर यकीन आवर होती है, ये कश्फ कर देती है हकीकत को कि वाकई नमाज जुमा क्या वाजिब है। लेकिन यहाँ हुर्मत लहम इरनब के बारे में, यानी खरगोश खाना हराम है, इस बारे में सिर्फ और सिर्फ एक रावी ने आकर के बताया। अब एक रावी गलती भी कर सकता है, इश्तिबाह भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दलील ये तो हो गई कती दलील, ये दलील क्या हुई? ज़न्नी हुई, गैर कती हुई, नाकिस हुई। तो इसके एतबार से क्या हम हराम मान सकते हैं खरगोश के गोश्त को? नहीं मान सकते थे। लेकिन अगर कुरान मजीद आकर के खुद कह दे, शार मुक़द्दस खुद बयान फरमा दे, वही आयत जो आपने पहले पढ़ी है, इन जाकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, अगर फासिक खबर लेकर के आए तो तहकीक करो, अमल मत करो। इसका मफहूम क्या हुआ कि अगर आदिल और सिका खबर ले आए तो अमल करो। तो गोया खबर वाहिद सिका को हुज्जत बनाया किसने? अल्लाह ने ना, मौला ने। तो जब आयत कुरानी ने या मौला ने आके इसको हुज्जत बना दिया तो क्या इसमें और इसमें कोई फर्क रह गया? जैसे इसके एतबार से अमल करना वाजिब है, वैसे इसके एतबार से अमल करना वाजिब है। समझ में बात? ये बता रहे हैं। अद-दलीलुल्लज़ी यस्तनदु इलैहिल फ़क़ीह, वो दलील कि जिसके ऊपर इस्तिनाद करता है फ़क़ीह हुक्म शरई के लिए, हुक्म शरई के इस्तिंबात में, इम्मा अन युअद्दी इलल हुक्म बिल इलल इल्म बिल हुक्म शरई औला, या इल्म बिल हुक्म शरई तक वो दलील ले जाती है या नहीं पहुंचाती। फफिल हालतिल ऊला, पहली वाली सूरत में यकून दलीलो कतियन, दलील जो है वो कती कहलाती है। वयुस्तमद दो शरइयतुहु व हुज्जियतुहु मिन हुज्जियतिल कत, और इसकी मशरूइयत, ठीक है, और इसकी हुज्जियत कहाँ से ली जाती है? हुज्जियत कत से। क्योंकि कत हुज्जत है तो वो जो दलील कती होगी वो भी हुज्जत होगी। वल कत हुज्जतुन बिहुक्मिल अक्ल, और कत को किसने हुज्जत बनाया है? अल्लाह ने। अक्ल कहती है कत हुज्जत है। फयतहत्तम अलल फ़क़ीह, बस फ़क़ीह पर लाजिम और हतमी हो जाता है कि अन युक़ीम अला असास इस्तिंबातहु लिहुक्म शरई, कि उस दलील कती की बुनियाद पर, असास ही यानी दलील कती, उस दलील कती की बुनियाद पर हुक्म शरई का क्या करे? इस्तिंबात करे। इकामा करे, यानी उसको इस्तिंबात हुक्म शरई को का इकामा करे उस दलील की बुनियाद पर, यानी उस दलील से इस्तिफादा करते हुए फतवा दे। चूँकि दलील कती है। वमिन नमाज़िज नहीं कहा गया, खूब, वमिन नमाज़िजी, नमाज़िज कहते मिसालों को, वमिन नमाज़िजी, और उसकी मिसालों में से क्या है? अल कानूनुल काइल, वो कानून जो ये कहता है, क्या कहता है? कुल्लमा वजब शय वजबत मुकद्दमतहु, जब भी एक चीज वाजिब हो जाए तो उसका मुकदमा भी वाजिब हो जाता है। वजू, और उसके बाद नमाज। नमाज के लिए क्या करना जरूरी है? वजू करना जरूरी है। कुरान में दलील शरई कती से हमको समझ में आया क्या? नमाज वाजिब है, और नमाज का मुकदमा क्या है? वजू। तो फिर अब अकल क्या कहेगी? वजू भी वाजिब है। जब कोई चीज वाजिब है तो उसका मुकदमा वाजिब होता है। फ़इन हादिल कानून युतबरु दलीलन कतियन अला वजूबिल वजू, अला वजूबिल वजू, ये ज़ौ लिखा हुआ, इसको वजू कर दीजिएगा, अला वजूबिल वजू। बस ये कानून दलील कती है वजूब वजू के ऊपर। क्यों? बेवस्फ ही मुकद्दमतन, चूंकि वजू जो है इस उन्वान से, बेवस्फे इस उन्वान से कि वजू मुकदमा किसके लिए? नमाज के लिए। तो मुकदमा वाजिब होता है, ये मुकदमा वाजिब है तो ये भी वाजिब हुआ।
آج کی بحث یہیں تک، انشاءاللہ حالت ثانیہ کو کل پیش کریں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔